باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو قوله الحق ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔ عزیزان محترم، آج مجلس شہادت حضرت امام علیہ السلام کی مناسبت سے چند جملے اور مصائب کے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے حسب معمول روزوں کی دعاؤں کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آج پڑھیں گے وہی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 20واں روزہ، 20ویں روزے کی دعا ہے۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، اے میرے مالک، میرے معبود پروردگارہ، میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اور میرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور مجھے توفیق عطا کر دے میں قرآن مجید کی تلاوت بجا لاؤں۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے صاحبان ایمان کے دلوں پر تسلی و سکون نازل کرنے والے۔ 20ویں روزے میں اللہ سے انسان جنت کے دروازوں کی طلب کر رہا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور ساتھ ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور وہ خدا کی جو لوگوں کے دلوں پر سکون عطا کرنے والا ہے۔ یہ رہا آج کی دعا کا مختصر سا ترجمہ۔ محترم، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو خرید سکے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء، کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی مرضی کو خرید سکے۔ یہاں پہ نفس کے خریدار اور اللہ کی مرضی کے خریدار کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہ نشان یہ آیت 100% 100% مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اسلام جب ہجرت کو جا رہے تھے، جب ہجرت کرنے کے وقت رسول اسلام نے علی مرتضیٰ کو بلوا بھیجا، اور بلوانے کے بعد اپنے بستر پر حضرت علیہ السلام کو لیٹنے کا لیے حکم دیا۔ محترم، حضرت علیہ السلام کی زندگی رسول اسلام کے ساتھ گزری ہے، اور رسول اسلام میں اور حضرت علیہ السلام میں 30 سال کا فاصلہ ہے۔ رسول اسلام سے حضرت علیہ السلام 30 سال کے چھوٹے ہیں۔ اب نفس اتنا قیمتی ہو گیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ جو نفس کو بیچے اور میری مرضی لے کر جائے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے تو کسی کا نفس اتنا معتبر نہیں ہوا جتنا نفس مولا کائنات کا معتبر ہو گیا۔ آدم آئے، آدم نے تبلیغ کی تو آدم کا نفس معتبر نہیں ہوا۔ نوح آئے، نوح نے تبلیغ کی تو نوح کا نفس معتبر نہیں ہوا۔ ابراہیم آئے، اللہ کے گھر کو بنایا، حج کو قائم کیا، اللہ کے گھر کی پہچان کروائی، مگر ابراہیم پیغمبر کا نفس بھی اتنا معتبر نہیں ہوا۔ اسماعیل پیغمبر آئے تو اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کا بھی نفس اتنا معتبر نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ پیغمبر آئے، جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا بھی نفس اتنا معتبر اور اتنا لائق نہیں ہوا کہ اسے خریدا جا سکے۔ عیسیٰ پیغمبر آئے تو عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا بھی نفس اتنا معتبر نہیں ہوا کہ اسے خریدا جا سکے۔ کل 1,24,000 پیغمبر آئے، اور آنے کے بعد سبوں نے تبلیغ کی، سبوں نے مشکلات کو جھیلا، سب نے پریشانیوں کو جھیلا۔ سب کا مقصد ایک تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار لینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جنت اور جہنم کا راستہ بتلانا ہے۔ مگر یہ سب اکیلے آئے تھے، ان کا نور الگ الگ تھا، لیکن ان کے نور کے ساتھ
کوئی اور نور نہیں آیا تھا کہ ان کو آدم کے نور کو ملا سکے، نوح کے نور کو ملا سکے، ابراہیم کے نور کو ملا سکے، موسیٰ کے نور کو ملا سکے، اسماعیل کے نور کو ملا سکے، ابراہیم کے نور کو ملا سکے، ایوب کے نور کو ملا سکے، یوسف کے نور کو ملا سکے۔ کوئی ایسا نور نہیں تھا کہ جو مل جائے اور مرضی اللہ کی شامل ہو جائے اور نفس معتبر ہو جائے اور اسے خدا خرید لے۔ جب ہمارے آخری پیغمبر ختم المرتب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد ان کے ساتھ صرف ان کا نور نہیں آیا، جب ان کے ساتھ علی مرتضیٰ بھی آئے تو علی مرتضیٰ کا بھی نور آ گیا۔ تو رسول اسلام نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ نفس خریدنے کے لائق بن گیا، تو اس سے پہلے خریدنے کے لائق نہیں تھا۔ جب یہ نفس خریدنے کے لائق بن گیا، جب خریدنے کے لائق ہو گیا، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ سکے، میں اپنی مرضی اس کے نفس کے عوض میں دے سکوں۔ تو اب یہاں پہ رسول اسلام جب تک مکے میں تھے، جب مکے میں لوگوں نے رسول اسلام کو ستانا شروع کیا، رسول اسلام کو پریشان کرنا شروع کیا، جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، جب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی، تو لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ رسول اسلام کو قتل کر دیا جائے تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، دین نام ختم ہو جائے گا، اسلام نام ختم ہو جائے گا۔ تو جب رسول اسلام کو جبرائیل نے خبر دی تو جب رسول اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوا بھیجا اور بلوانے کے بعد کہا اے علی کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں، اور ہجرت کرنے سے میری جان بھی بچ جائے گی اور اسلام بھی بچ جائے گا۔ تو رسول اسلام سے حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں یہاں پر سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ بے شک میرے بستر پہ تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو رسول اسلام گئے، رسول اسلام جانے کے بعد وہی چادر اوڑھ کر مولا کائنات سوتے رہے، بے خوف ہو کے سوئے، بغیر خوف کے سوئے، 40 ننگی تلواروں کے سائے میں مولا کائنات سوتے رہے، ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں آیا۔ ظالم باہر سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے کہ حضور سو رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں، لیکن سونے میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا، کیونکہ نور ایک ہی تھا علی اور نور کا، کہ علی کی سیرت رسول کی سیرت تھی، رسول کے پیروکار تھے، رسول کے ہمراہ تھے، علی مولا کائنات رسول اسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے، تو کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اب یہ صبح تک سمجھتے رہے کہ یہ رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تب جا کر دیکھا تو بستر کھینچا، بستر سے چادر کھینچا، چادر کھینچنے کے بعد دیکھا تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ علی رسول سو رہے ہیں، اب تو یہاں پر علی سو رہے ہیں۔ تو مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تو رسول خدا کہاں گئے، تمہارا رسول کہاں چلا گیا، تمہارا نبی کہاں چلا گیا، تو بتاؤ کیا ہوا؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں؟ تو اب رسول اسلام یہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد وہیں پہ اللہ نے کہا کہ اب یہ علی کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے سویا ہے، یہ رسول کے اوپر بھروسہ کر کے سویا ہے۔ جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کائنات بھروسہ کرے یا نہ کرے، جو انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کا ساتھ رہے گا۔ تو اب یہاں پہ سونے سے پہلے، یہ بستر رسول پہ سونے سے پہلے یہ علی کا نفس تھا، تو اب جب بستر رسول سونے کے بعد شب ہجرت کے بعد یہ علی کا نفس نہیں رہا، بلکہ نفس اللہ ہو گیا، یہ عین اللہ ہو گیا، یہ ید اللہ ہو گیا، یہ لسان اللہ ہو گیا۔ یعنی پورے علی کے ارکان جتنے بھی انجام دیتے رہے، جتنے بھی بجا لاتے رہے، یہ سارے کے سارے ارکان، یہ کبھی لسان اللہ ہو گیا، کبھی عین اللہ ہو گیا، کبھی ید اللہ ہو گیا، کبھی نفس اللہ ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ نفس اللہ کو بیچنے کے عوض میں اللہ نے اپنی مرضی دے دی۔ اے علی تیری مرضی میری مرضی ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی ہے، تیری شجاعت میری شجاعت ہے، تیری خوشی میری خوشی ہے۔ وصلی اللہ علیہ رسول کریم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم، رسول علیہ السلام کے بستر پر سونے کے بعد حضرت علیہ السلام زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوئے تھے جتنا بے خوف ہو کر رسول اسلام کے بستر پر سوئے۔ یہ رسول اسلام کی جان بچانے کے لیے مولا کائنات نے رسول علیہ السلام کے بستر پر سو کر صرف رسول اسلام کی جان نہیں بچائی بلکہ اسلام کو بھی ایک پناہ دی ہے، اسلام کو بھی بچا لیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں سوئے تھے جب ابو طالب زندہ تھے، جب بھی رسول اسلام کو خطرہ سمجھتے تھے،
ابو طالب بھی رسول اسلام کی جگہ حضرت علی کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، اپنے اولاد کو رسول اسلام کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو، اگر وہ قتل ہو جائے تو میری اولاد قتل ہو جائے بلکہ میرا محمد بچ جائے۔ جناب محترم، یہ وہ شب تھی کہ جہاں پہ سکون سے سوئے تھے علی مولا کائنات، لیکن یہ ایک زمانہ رسول اسلام کے بعد ایسا زمانہ بھی آیا کہ ایک شب ایسی آئی کہ مولا کائنات چین سے نہیں سونے لگے۔ تم کون مولا کائنات کو چین سے سونے نہیں دیا؟ کہ وہ ابن ملجم تھا جو مولا کائنات کو چین سے سونے نہیں دیا۔ تو مولا کائنات کو معلوم تھا کہ جب مولا کائنات کے ہاتھ میں خلافت آئی، جب سب لوگ بیعت کر رہے تھے تو ابن ملجم بھی بیعت کرنے کے لیے آیا۔ تو ابن ملجم جو مولا کائنات نے 3 مرتبہ بیعت لی۔ اس نے پوچھا کہ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے شک ہے کہ تو اپنی بیعت سے مکر جائے گا۔ یہ مولا کائنات کا سب سے بہترین دوستوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ ابن ملجم مولا کائنات کا سب سے زیادہ اچھا دوست تھا، بہترین دوست تھا، مگر یہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں مولا کائنات کا دشمن بن گیا اور زہر آلود تلوار تیار کیا۔ اتنا زہر، خطرناک زہر تھا کہ اگر وہ زہر کے چند خطرے سمندر میں ڈال دیا جاتے تو سمندر کی مچھلیاں تڑپ کے مر جاتی تھیں۔ جان محترم، 18ویں رمضان کی رات گزری تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ طالب علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر ام کلثوم کے گھر افطاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ افطاری کرنے کے بعد افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ ان کی بیٹی نے مولا کائنات کی خدمت میں نمک اور روٹی لا کر رکھا اور ساتھ میں دودھ کو بھی لا کے رکھ دیا۔ لا کے رکھنے کے بعد فرمایا، کیا بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرا بابا کبھی ایک ساتھ 2 چیزیں تناول فرمائی ہے؟ کہ بیٹی میں نے کبھی نہیں کھائی، بیٹی ایک چیز کو ہٹا لے۔ جناب ام کلثوم نے دودھ کو ہٹا لیا، نمک اور روٹی کو چھوڑا، تو مولا کائنات نے نمک اور روٹی سے افطاری کی۔ افطاری کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ جب اپنے گھر تشریف لانے کے بعد عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ جیسے عبادت خدا میں مشغول ہو گئے، جب اذان تہجد کے لیے، نماز تہجد کے لیے مولا کائنات نکلنا چاہ رہے تھے، مرغابیوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا کہ مولا کہاں جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ زینب آگے بڑھی کہ بابا یہ کیا ہو گیا ہے، آج ان مرغابیوں کی حالت بھی عجیب ہو چکی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا، بیٹی تم نہیں جانتی، یہ سحری کی رات میرے لیے آخری رات ہے، اور اس کے بعد کبھی تم اپنے بابا کو نہیں دیکھو گی۔ یہ میرا رمضان آخری رمضان ہے۔ 40 ہجری کا مولا کائنات مسجد میں گئے۔ مسجد میں جانے کے بعد گلدست سے اذان پر گئے۔ اذان کہی، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کی آواز کوفہ میں گونج گئی۔ کوفہ میں اتنی دردناک آواز گونجی کہ سارے کوفہ والے پریشان ہو گئے۔ اتنی دردناک آواز میں مولا کائنات اذان کیوں دے رہے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا، اے لوگوں، یہ آخری اذان ہے، یہ تمہارا امام اس دنیا سے جانے والا ہے، تمہارے امام کا یہ آخری رمضان ہے۔ مولا کائنات اور آنے کے بعد نماز کے لیے جا رہے، جاتے جاتے کیا دیکھا کہ اپنا خادم سویا ہوا ہے۔ اپنے خادم سے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے۔ ادھر ابن ملجم کو جگایا۔ جگانے کے بعد مصلی پر گئے۔ مصلی پر جانے کے بعد مولا کائنات نے تکبیر کہی۔ تکبیر کہہ کے نماز شروع کی۔ ازاداروں نے مظلوم کربلا جیسے مولا کائنات نماز شروع کی۔ نماز شروع کرنے کے بعد سجدے میں جانا چاہ رہے تھے۔ امام نے ایک سجدہ کیا، اب امام سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے تھے کہ ادھر سے ابن ملجم نے ایک تلوار لے کے مولا کے سر پر ایسا ضرب لگایا کہ مولا کے ذہن سے، مولا کے زبان سے ایک چیخ نکل گئی، فزت رب الکعبہ، کہ آج میں کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا۔ جب آزان مولا کی شہادت واقع ہونے لگی تو ادھر جبرائیل نے آواز بلند کی، ارکان ہدمت ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے۔ قد قتل الامیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ابھی آواز فضا میں گونجی۔ فضا میں گونجنے کے بعد ام کلثوم نے کہا، بھیا حسن اٹھو، دیکھو تمہارا بابا شہید ہو گیا ہے، تمہارا بابا مسجد
کوفہ میں شہید ہو گیا ہے۔ مولا حسن مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بابا کا سر کے اوپر ضرب لگی ہے اور سر میں خون غلطا ہے۔ بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، مولا نے کہا بیٹا ابھی نماز باقی ہے، جاؤ تم نماز کو تمام کر دو۔ امام حسن نے نماز کو تمام کیا، تمام کرنے کے بعد اپنے بابا کا جنازہ گھر لانے کے بعد مولا کے گھر میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ زینب نے سر پیٹنا شروع کیا، ام کلثوم نے سر پیٹنا شروع کیا، امام حسن نے سر پیٹنا شروع کیا۔ 21 رمضان آئی، مولا کی آخری رات آئی، مولا حسن کے حوالے زینب کو کیا، مولا حسن کے حوالے ام کلثوم کو کیا۔ جب اولادوں کو ایک ایک کے حوالے کرتے رہے، تب مولا عباس سے کنارے میں کھڑے ہوئے تھے، تو مولا عباس سے ام المؤمنین نے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے؟ تو فوراً امیر المومنین نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا عباس تو میرے حسین کے لیے ہے، یہ کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے گا۔ تو ادھر عباس کو حسین کے حوالے کیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، ہمارا امام کائنات کا امام تھا، اس کائنات کے امام کے لیے وہ وقت کا حاکم تھا، وقت کا حکمران تھا۔ مولا نے وصیت کی کہ بیٹا حسن میرے 4 جنازے بنا دینا، کہ ایک جنازہ میرا بصرہ کی طرف جائے، ایک جنازہ مکے کی طرف جائے، ایک جنازہ مدینے کی طرف جائے، اور ایک جنازہ نجف کی طرف لے کر جانا۔ تو آپ جب میرا جنازہ اٹھانا تو آگے سے نہیں اٹھانا، جب آگے سے خود بخود اٹھ جائے گا تم دونوں میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھا لینا، اور جہاں پر رک جائے وہاں پر اتار دینا، اور وہاں پر تمہیں ایک قبر ملے گی، اس قبر کے حوالے کر دینا۔ عزاداروں یہ جنازہ چلا، جنازہ چلنے کے بعد جب نجف پہنچا، نجف پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر بنائی ہوئی ہے۔ اس قبر کے قریب گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا تو اس قبر کے اندر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچوں لاؤ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو، میرا بھائی بہت مشکلات کو جھیلا ہوا ہے۔